گلی کوچوں میں زندگی کی ہلچل پیدا فرما دی ہے۔ حضرات، میری مائیں بہنیں، جوان و بزرگ، اہل طریقت، اہل محبت، اہل سنت، آج ساؤتھ ہال کی سرزمین، یہ زمین کا خوبصورت ٹکڑا اپنے نصیب پر نازاں ہے، فخر کر رہا ہے۔ برطانیہ میں زمین اور بھی بہت ہے، لیکن وہ محبان رسول، وہ اہل بیت کے عاشق، صحابہ کرام کے انہیں اللہ نے آج نبی پاک کی آمد کے لیے جشن و جلوس کے لیے منتخب فرما کر برطانیہ کی فضا میں اعلان کر دیا کہ نبی آ گئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، یہیں پر ہیں، یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کیا خوبصورت اجتماع ہے، سروں پر دوپٹے لیے میری پیاری بیٹیاں، بہنیں اور میری مائیں، اور چہروں پر نبی پاک کی محبت کی اور عقیدت میں یہ خوبصورت خرامہ جلوس کی شکل میں اپنی محبتوں کا اعلان یقیناً اسلاف کی یاد کو تازہ کرتا ہے، محبین محمدی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور آج جہان والے دیکھ رہے ہیں، نبی کے نام پر ہی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے فارمولے آئے، بہت سارے قاعدے آئے، بہت سارے کلیے آئے، بہت سارے ضابطے آئے کہ کس چیز کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ کون سا ضابطہ ہے جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک کائنات میں نام محمد ہے کہ جس پر کائنات میں اجتماع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں یہ تجربہ ہو گیا کہ اس میں محمد پر کائنات جمع ہو جاتی ہے، لیکن نبی نے آخرت کے لیے بھی اعلان فرمایا، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا کہ میں وہ حاشر ہوں، وہ جمع کرنے والا ہوں جس کے قدموں میں حشر والے دن ساری مخلوق جمع ہوگی۔ لہذا آج نبی کی محبت میں پروانہ وار جمع ہونے والوں، کل حشر میں بھی تم نے اسی طرح ان کے قدموں پر جمع ہونا ہے۔ نبی آیا ہی جمع کرنے کے لیے ہے، تفریق مٹانے کے لیے آیا ہے، جمع کرنے کے لیے آیا ہے، محبت کا پیغام عام کرنے آیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ جلوس کیوں کرتے ہو، یہ جلسہ کیوں کرتے ہو؟ میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں شادی ہو اور آپ کے گھر میں بارات آ رہی ہو اور دلہا دلہن کو لے کے گھر میں آ رہا ہو، تو اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم یہ چراغاں کیوں کیے بیٹھے ہو، اس سے سوال نہیں ہوتا تم یہ کھانے کیوں پکا رہے ہو۔ ایک گھر میں عورت ہی آئی ہے نا، ایک دوسرے خاندان سے ایک عورت تمہارے گھر آئی، تو پھر ان برقی کمکموں پر اعتراض کوئی نہیں کرتا، ان کھانوں پر اعتراض کوئی نہیں کرتا، اس اجتماع خاندان پر اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر خاندان کی دلہن آپ کے گھر میں آئے تو خوشیاں منانا جائز ہے، تو سارے جہان کا دلہا آئے تو کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ ہم ساری کائنات کو بتا دینا چاہتے ہیں، دنیا میں ہوائیں بھی آئی ہیں، دنیا میں سمندر آئے ہیں، دنیا میں دریا بہ رہے ہیں، دنیا میں آسمان کا نمو ہوا ہے، دنیا میں زمین کو بچھونا بنایا گیا ہے، آسمان ستاروں کے کمکموں سے روشن کیا گیا ہے، دن کا اجالا سورج سے ہے، رات کا اجالا چاند سے ہے۔ لہذا یہ بدلتے موسم، یہ راتوں کا دنوں کا انقلاب، اور یہ ہواؤں فضاؤں کا چلنا، اور یہ خوشی اور غم کا آنا، یہ پیدا ہو کے مر جانا، پھر خدا کی طرف چلے جانا، یاد رکھو یہ سارے جہان کا یہ جہانی نمونہ، یہ زندگی کا خوبصورت تحفہ، یاد رکھو میری تمہاری صورت دیکھ کر یہ جہان نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے یوں سمجھو نبی کی خیرات میں یہ سارا جہان بنایا ہے، نبی کی خیرات ہے یہ جہان۔ اس لیے کوئی آپ سے کہے میلاد کیوں کرتے ہو، یہ نبی پاک کی صحابہ نے نہیں کیا، قرآن سنت میں ثبوت نہیں ہے،
حضرات خطاب کا موقع نہیں نہ وقت ہے، لیکن میں ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خوشی منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ہنسنے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے، مسکرانے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے، نئے کپڑے پہننے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے، ارے اپنے گھر میں چراغاں کرنے کے لیے مجھے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ محمد جہاں میں جلوہ گر ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جان نشین حضور شیخ العالم۔ حضرات، میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ساؤتھ ہال کے اس خوبصورت علاقے میں نبی پاک کے عشق کے پروانے اور نبی پاک کی غلام زادیاں آج یہاں پر آمد مصطفیٰ کا جشن منا رہی ہیں۔ آج آسمانی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے، آج زمینی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے، آج فرشتے بھی نگاہیں اسی جانب متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ آج گنبد خضرا کے سائے سے محمد خود بھی دیکھ رہے۔ پروردگار 35 سال سے تیرے نبی کے دیوانے، تیرے نبی کے مستانے، تیرے نبی کی امت کے افراد، مرد و زن، خواتین و حضرات، اصاغر و اکابر، اللہ ایک رسم قائم کیے ہوئے ہیں تیرا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، تیرے حضور ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے کہ تو نے اپنا عظیم ترین رسول، سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا مقتدا اور شب اسرا کے دلہا کو اور بزم محشر کے امیر کو اور باعث وجود عالم نبی کو ہمارے لیے رحمت بنا کر، نبی بنا کر، ہادی بنا کر، رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس شکرانے میں یہ سارے آئے ہیں، اللہ سب کی آمد قبول فرما لے، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف فرما، ہر قدم کے بدلے اللہ بلندی درجات عطا فرما، اللہ یہ غموں میں چور آنے والوں کو غموں سے نجات عطا فرما۔ آج نبی کی آمد کی خوشی میں یہ جلسہ و جلوس اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اللہ ہماری عزتیں، ہماری ناموس نبی پاک کی ناموس پر قربان ہے، ہماری شان ان کی شان پر قربان ہے، ہماری جان ان کی جان پر قربان ہے۔ اے پروردگار، اس کورونا کے ماحول میں کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں جو ہم سے بچھڑ گئے، جو کبھی اس جلوس کا حصہ ہوتے تھے، مسجدوں مصلی جات کی رونق ہوتے تھے، آج ہم میں نہیں ہے۔ نبی پاک کی ولادت کے صدقے اللہ انہیں بخشش عطا فرما دے، اللہ مغفرت عطا فرما۔ پروردگار، جتنے لوگوں نے قبلہ کاری صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا، مردوں نے، عورتوں نے کہا، دور والوں نے، نزدیک والوں نے کہا، اللہ جن کے گھر میں پریشانی ہے دور فرما دے، جن کی اولادیں نہیں اولادیں عطا فرما، جن کے دامن خالی ہیں اللہ نعمتوں سے معمور فرما، اللہ جن جوان بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے نیک رشتے مقرر فرما، جن کے کاروبار میں کمی ہے اللہ بندش ہے اپنے فضل اور نعمت سے اور خیر الرازقین ہونے کے صدقے اللہ ان سب کے کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ رب کائنات ہمیں دل ذاکر عطا فرما، زبان شاکر عطا فرما، ہمیں سجدہ ریزی کا شوق عطا فرما، جو تیری یاد میں دھڑکے وہ دل عطا فرما، اللہ جو تجھ سے مانگے وہ ہاتھ عطا فرما، جو تیری یاد میں روئے وہ آنکھ عطا فرما، اللہ جو تیرے حضور سجدے میں گر جائے وہ پیشانی عطا فرما، اللہ جو تیری محبت پہ تڑپنا جانتی ہو وہ روح عطا فرما، اور تیرے نبی کے لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے وہ جسم عطا فرما، علم قرآن بھی عطا فرما، علم قول رسول بھی عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما۔ اللہ یہ سارے جشن کے بعد، ان سارے خطابات کے بعد، سارے راستے درود پڑھنے کے بعد، نعتیں پڑھنے کے بعد، نعرے تکبیر اور رسالت بلند کرنے کے بعد پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم عمل میں شکستہ ہیں، ہم اپنے کردار میں بڑے ناقص ہیں، عمل کے لحاظ سے گرے ہوئے ہیں۔ اللہ نبی کی عظمت کا واسطہ ہمیں پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما،
اللہ ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، ہماری زبانوں نے گناہ کیے، ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیے، اللہ ہمارے تن کے اندر اور باہر گناہ ہے، نبی پاک کے صدقے اللہ ہمیں اندر باہر سے پاک فرما دے، اللہ ہمیں نیکی سے محبت عطا فرما۔ یہ خوبصورت اسلامک سینٹر جس اہتمام سے، جس انصرام سے، جس حسن ترتیب کے ساتھ 35 سال میں یہ ایک تاریخ مقرر کی ہے اور تاریخ نقل رقم کی ہے، اللہ ان ساری جماعت کو، قبلہ کاری صاحب کو اور نوجوانوں کی خوبصورت جو تنظیمات ہیں ان سب کو اللہ درجہ قبولیت عطا فرما۔ جس منایا اگلے سال اس سے زیادہ بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنی اللہ تیرے نبی کی غلام زادیاں کھڑی ہیں، اللہ ان کے دامن، ان کی مرادوں سے معمور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اور جس طرح ہم اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، اللہ میں اپنی ان بہنوں کے لیے خیر مانگ رہا ہوں، اللہ انہیں بھی خیر دنیا اور خیر برزخ و خیر آخرت عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اس میلاد کو قدم سخن حصہ لیا، اللہ ہر ایک کو اجر کامل عطا فرما۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو بخشش عطا فرما، جوانوں کو بخشش عطا فرما، ہمارے گھر میں خواتین کو بخشش عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی عند الموت کلمہ نصیب فرما اور برزخ و محشر کی تمام منازل نبی پاک کے صدقے ہمارے لیے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔